اور دیگر ناموں سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. اچھا میں آپ سے یہاں سوال ایک جو ہے وہ کرنا چاہوں گا, شیطان اور سیکرٹ سوسائٹیز کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان خود ایک مخفی چہرہ ہے. شیطان کو کسی نے باقاعدہ دیکھا تو نہیں, نیگیٹو انرجی ہے, کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. مذہب کیونکہ اس پہ دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں تو شیطان کو بھی مانتے ہیں. دیکھا ظاہری آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا. اب شیطان کا کام کیا ہے بنیادی طور پہ؟ وسوسہ پھیلانا, ایمان کو کمزور کرنا. تو اسی مقاصد کے مطلب تعین کے لیے بھی اور حصول کے لیے بھی شیطان نے انسانوں اور جنات دونوں کے اندر خفیہ طور پر اپنا کام کرنا شروع کیا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطانوں کے اندر بھی سیکرٹ سوسائٹیز پائی جاتی ہیں؟ بالکل پائی جاتی ہے. شیطان ہی اصل میں سیکرٹ سوسائٹیز کو چلا رہا ہے. آپ خود یہ بتائیے کہ ایک رحمانی نظریہ یا روحانی نظریہ رکھنے والے کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر خاموشی سے آ کر کوئی وار کرے یا کچھ کرے؟ یہ تو شیطانیت والا کام بنیادی طور. اہل ایمان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کھل کر ہوئی ہیں, یا کبھی مسلمانوں نے جا کر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں, مولا کائنات کا زمانہ دیکھیں, یا اور بڑی جنگوں کو دیکھ لیں, مسلمانوں نے کبھی کوئی خفیہ منصوبہ بندی اس طرح سے نہیں کی. ہاں جواب ضرور دیا ہے, حکمت عملی کا جواب حکمت عملی سے ضرور دیا, یہ میں مانتا ہوں. تو ان ساری سیکرٹ سوسائٹیز کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بنی نوح آدم کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا شیطان کے آگے, بذریعہ وسوسہ, وسوسے کے ذریعے بھی, آج کل میڈیا کے ذریعے بھی. ہم میڈیا پر بیٹھے ہیں, ایک مثبت طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود میڈیا کی فیلڈ میں ہیں, آپ کو نہیں اندازہ کہ اس میڈیا کے ذریعے کس طریقے کی چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے. بالکل, میں تو جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید سیکرٹ سوسائٹیز دور نہیں ہے اور ہمارے ارد گرد ہی ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اسی لیے تو وہ سیکرٹ ہے, اسی لیے تو وہ سیکرٹ ہے. سیکرٹ کا یہ مقصد نہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے, وہ لوگ ہمارے ساتھ سانس لیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. یہ سیکرٹ سوسائٹیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں واضح طور پہ خلافت راشدہ کے دور سے کام کر رہے ہیں. اچھا, دیکھیے خیبر کی بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. میں کہہ رہا تھا کہ ہم نیئر پاس میں رہیں بہتر ہے, لیکن چلے بات چھڑ گئی ہے تو یہاں تک بھی آتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہودیوں کو نقصان کیا تھا؟ عقیدے کا نقصان تھا؟ بالکل نہیں. یہ تو نمازیں پڑھتے تھے سرکار کے ساتھ. تحویل قبلہ سے ان کو مسئلہ تھا؟ بالکل نہیں. ان کا روحانیت سے کیا تعلق تھا جو ان کو تحویل قبلہ سے مسئلہ ہوتا؟ خود بتائیے نا, ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کا کام تھا بزنس. یہ کام کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کی آپسی لڑائیوں سے ان کو فائدہ تھا. یہ دونوں کو ہتھیار بھی ادھار میں دیتے تھے اور اس کا قرضہ بھی دیتے تھے, اور وہ سود کے ساتھ اوس اور خزرج اتارتے تھے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے, بھائی بھائی ہو گئے. اب لڑائیاں تو بند ہو گئی. جب پیٹ پر لات پڑی تو تکلیف تو ہونی تھی. باری باری ان کو مدینہ بدر کیا گیا, یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. واضح ترین ثبوت ہیں کہ بدر کی جنگ ہو, خندق کی جنگ ہو, احد کی جنگ ہو, فائنینشل ریسورس کے طور پر ہمیشہ مکے والوں کو جو سپورٹ کیا ہے وہ یہودیوں نے کیا ہے. جب ثبوت بین ہاتھ میں آ گئے تو رسول خدا نے مدینہ بدر کر دیا. ایسا ہی پھر خیبر سے بھی جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو خیبر میں شکست دے کے ان کو پورے جزیرہ نما عرب سے نکال دیا گیا. ایسا ہی اس کے بعد یہ لوگ جب مسلمانوں کی سلطنت پھیلنی شروع ہوئی ہے خلافت راشدہ کے دوران, تو سلطنت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب مسلمانوں کا زور دیکھا تو یہ خاموشی سے مسلمان ہو کر توریت اور زبور کے عالم تو یہ